الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم حمد و سلام تعریف و تمہید کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام حضور سرور کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضرات ذی وقار، شعبان کا نصف سے زیادہ گزر چکا ہے اور چند دن باقی ہیں، اور اس کے بعد اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے انتہائی فضیلت، برکت، سعادت بھرا، رحمتوں بھرا وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔
جس کے روزوں کو ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، اور یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور اس روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے۔ حضرات محترم، عبادات یہ ہماری ایسی بنیاد ہے کہ جب تک عبادت کا ہم عملی طور پہ ثبوت پیش نہیں کرتے، ایمان کا عملی اظہار اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ اس عملی اظہار کے لیے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہیں، خیرات بھی ہے، جہاد بھی ہے، حج بھی ہے، اور دیگر وہ تمام اقسام جنہیں شریعت انڈورس کرتی ہے، وہ نیکی ہے اور انہیں کرنا ثواب ہے۔ اس کو عمل کرنا اور اپنے لیے عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنا، یہ میرے بھائیوں میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر روزہ، جس حوالے سے اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں آیت میں فرمایا ہے کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ تمہارے اوپر اسی طرح فرض کی گئی ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے آنے والی اقوام تھیں ان پہ بھی اس عبادت کو فرض کیا گیا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے روزے میں اور اہل کتاب کے روزے میں ایک بڑا فرق اللہ رب العالمین کی طرف سے رکھا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے مومنوں کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے، جو ڈفرنس ہے، جو ڈیوائیڈنگ لائن ہے، وہ یہ ہے اکلۃ السحر، سحری کھانا ہے۔ پچھلی اقوام پہ روزہ فرض تھا، اس میں سحری کا تصور نہیں تھا، اور غروب آفتاب سے لے کر آج کے اندازے کے مطابق یہ کہہ لیا جائے کہ 2-2.5 گھنٹے وقت ہوتا تھا، اس وقت کھایا جاتا تھا، اور پھر ساری رات اسی طرح ہی بغیر سحری کے روزہ رکھا جاتا تھا، اور پھر اگلے دن غروب آفتاب کے وقت اس روزے کی افطاری کی باری آتی تھی۔ تو یہ میرے بھائیوں، جہاں پہ ہماری شریعت میں بے شمار آسانیاں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں، اور ہمارے لیے قرآن ہی یہ بات کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہ دی ہے نہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو تکلیف ہے، یہ عبادت کا بوجھ ہے، یہ جتنا ہماری طبع، ہمارا طبعی میلان، ہماری طبیعت، ہمارے جسم کا جو ایک اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے، اس حوالے سے شریعت نے ہمارے اوپر مسائل نافذ کیے ہیں۔ اب بھائیو، روزہ کیسی کیفیت ہے کہ عبادت میں یہ ایسا مقام ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، اور وہ تعلق ایسا محبت کا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اس اپنے رب کی محبت کے لیے کھانا چھوڑتا ہے، پینا چھوڑتا ہے، شہوات کو ترک کرتا ہے، اور بھوک پیاس کو ترک کر کے اپنے پیٹ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کھانے پینے میں مصروف نہیں رکھتا، اپنی زبان کو کھانے پینے میں مصروف نہیں رکھتا، بلکہ ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے۔
اور پھر کیسی کمال درجے کی محبت ہے کہ انسان اسی رمضان کے مہینے کے دوران اپنے رب کے ساتھ محبت کے اس تعلق کو نبھاتے ہوئے رات دیر تک قیام بھی کرتا ہے، جسے ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں، اور حقیقت میں قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر یہ محبت بھرا تعلق یہ ایسا قائم رہتا ہے کہ بندہ بسا اوقات رات کو سوچتا ہے میں اکیلا ہوں، میرا رب تو موجود ہے، کیوں نہ میں اپنے رب سے مناجات بھی کر لوں۔ وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلاتا ہے، اپنی حاجات کو اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اپنی ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے گناہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھتا ہے کہ اے مالک، اے خالق، تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے۔ اے مالک، میں نے تیری فرض کی گئی عبادت کو اپنے اوپر نافذ کیا، آج روزہ رکھا ہے، اور اس قربت کے مہینے کے حوالے سے میں رب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے، دامن پھیلا کے کھڑا ہوں۔ اللہ کریم میری اس محبت کی لاج رکھ لے جو خالصتاً میں نے تیرے لیے کی۔ تو بھائیوں، بندہ یہ کام کرتا ہے، اور پھر محبت کی لاج رکھتے ہوئے کیسی محبت، یہ تو رات کا تعلق ہے، مناجات کی، رب سے آرزویں کی، رب سے تمنائیں کی، رب سے دعائیں کی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے کہ جس کی رحمت جوش میں آئے وہ بندے کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وہ خالق اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہے، وہ خالق اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو انسان توبہ کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب کہتا ہے میں اس چیز پہ بھی قادر ہوں کہ اے بندے، تو نے میری لاج رکھی ہے، اپنی محبت جتائی ہے، میں اس چیز پہ بھی قدرت رکھتا ہوں، تیری پچھلی ساری کی ساری خطاؤں کو، گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل کے رکھ دوں گا۔ وہ خالق یہ بھی کام کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ رب العالمین، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ ہم سے ایسا ہی معاملہ فرمانا۔ تو بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، اس کی تیاری کے حوالے سے ہمیں یہ تمام باتیں مد نظر رکھنا ہے کہ انسان، بندہ مومن، اس رب کی محبت کے لیے، اس رب کی فرض کی گئی عبادت کے حوالے سے اپنے پیٹ کو ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو یہی کیفیت ہے کہ بھوکا رکھتا ہے، حقیقت میں تو اس نے رب العالمین کی تابعداری کی ہے، اس کے دین کی پیروی کی ہے، اس کی شریعت کے فرامین کو مانا ہے، اور اس فرمان کو مانتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ پر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ لیکن جب بندہ مرغوب چیزیں پڑی ہوں، مرغوب چیزیں، پسندیدہ چیزیں کھانے کی، پینے کی، اور اپنی طبیعت کو انجوائے کرنے کے حوالے سے تمام قسم کا رزق موجود ہو، لیکن یہ بندہ مومن کی اس کے رب کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت ہے جو اس کے دوران روزہ وہ چیز اس کو چکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ روزہ ہے میرے بھائیوں، یہ روزے کا جوہر ہے جو رب العالمین کی محبت ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا تھا، جہاں پہ نیکیوں کا دیگر کا تذکرہ ہوا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ عز وجل ان الصوم انہ لی وانا اجزی بہ۔ دوسری عبادات شاید ان کا اظہار ممکن ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، نظر آتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کی میٹیریل حیثیت، فزیکل حیثیت موجود ہے، اس کا فزیکل ایگزسٹنس موجود ہے، حج کرتا ہے، حج کی تمام عبادات کی جو قسمیں ہیں، اس کے ڈائمنشنز ہیں، اس میں طواف ہے، اس میں رمی جمرات ہے، وقوف عرفہ ہے، اور کی جانے والی دیگر عبادات ہیں، وہ نظر آتی ہیں،
روزہ ایسی عبادت ہے جو بندے کی ظاہری حیثیت کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا آیا یہ روزے دار ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ خالصتاً بندے نے میری محبت کے لیے، میرے دین کی محبت کے لیے، میری شریعت کی محبت کے لیے رکھا ہے، انا اجزی بہ، میں رب العالمین اس کو خود ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ تو بھائیوں کیوں نہیں پھر ہمیں اس محبت کے ساتھ، اسی محبت کے جذبے کو لے کر، اس محبت، اس پیار اور الفت کے جذبے کو لے کر جو بندے کے دل اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جو اس کا تعلق اس روزے کی وجہ سے بندتا ہے، وہ اس کو لے کر، اسی محبت کو لے کر آگے بڑھے اور رب سے دعائیں کرے، تو یقیناً انسان پھر اس معراج تک پہنچتا ہے اور وہ ایسے زینے طے کرتے کرتے اس منزل کے حصول کو پا لیتا ہے، حصول کر لیتا ہے، اس منزل کو حاصل کر لیتا ہے، اس منزل کے حصول کو یقینی بنا جائے گا، جس میں رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ اذا احببتہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بی، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں الذی یبطش بہا، جس ہاتھ کے ذریعے وہ چیزیں چھوتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، میں اس کا وہ پاؤں اور ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے مانگے گا، اگر وہ مجھ سے بندہ اب مانگے گا، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اس کو ضرور عطا کروں گا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر پناہ مانگے گا تو میں اس کو ضرور پناہ عطا فرماؤں گا۔ میرے بھائیوں، محبت کا یہ معیار چاہیے۔ جب انسان محبت کے اس معیار کو پہنچتا ہے، جو عبادات ہمیں اس طرف توجہ دلاتی ہیں، اور خصوصاً روزہ اتنی بڑی عبادت کہ جب انسان عبادت کے اس درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر رب العالمین کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بن جاتا ہے۔ آپ دنیا میں بھائیوں دیکھیے، دنیا کی کیسی مثال ہے کہ انسان کو اپنی محبت کا کیسا یقین دلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے بھائی کو کبھی آزما کے نہیں دیکھا، آزما کے دیکھ، تیرے لیے اپنا خون بہانے کو تیار، آزما کے دیکھ، ساری جائیداد تیرے لیے نچھاور، آزما کے دیکھ، یہ مکان، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ جائیداد تیرے لیے۔ یہ دنیاوی محبتیں ہیں، پتہ نہیں موقع آتا ہے وہ اس پہ قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا، لیکن میرے بھائیوں جو رب العالمین نے بات بتائی ہے، جو حدیث قدسی فرماتی ہے، وہ واقعتاً ایسے ہی ہے، انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ ایسے ہی ہو کر رہے گا کہ جب انسان اللہ سے اپنی محبت بنا لیتا ہے اور محبت کے اس زینے تک پہنچ جاتا ہے اور وہ منزل پا لیتا ہے، تو پھر واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے غلط چیز وہ نہیں چھوتا، کیونکہ اس رب سے اس کی محبت اتنی قائم ہے، رب اپنے محبوب بندے کے ہاتھ سے غلط چیز کو لمس کرنے ہی نہیں دیتا ہے۔ انسان اپنے کانوں سے شاید غلط کام سننے کی، غلط بات سننے کی کوشش کرے، لیکن جب اس کا اللہ سے تعلق بن گیا ہے، اللہ سے محبت قائم ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بی، کہ میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ رب العالمین بندے کے ساتھ محبت میں اس کو اپنا ایسا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں کہ بندہ اپنے کان سے کبھی ایسی چیز نہیں سنتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، اللہ کے محبوب بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی۔ بندہ کبھی اپنے پاؤں سے، اپنی ٹانگوں سے چل کر کسی ایسے کام کی طرف نہیں جاتا، کسی ایسے کام کی طرف نہیں چلتا، اپنے قدم کو اس طرف نہیں بڑھاتا جو قدم اللہ اور اللہ کے رسول کی معصیت اور نافرمانی کی طرف اٹھنے والا، قطعاً نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ محبت کا یہ تقاضا ہے
کہ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتا۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جو محبوب بن جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اپنے محب سے اور اس کے اشاروں سے اور اس کی اطاعت سے کبھی اوجھل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بھائیوں آپ نے حدیث سنی ہے، یہ محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آؤ تہیہ کریں، ایسے ایسے کام کر جائیں، روزے کے حوالے سے ایسے اہتمام کریں، ایسے اہتمام کر جائیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہمیں حصول ہو گیا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہو گئی ہے، اور ہم نے اپنے تصور میں یہ بات سوچ لی کہ ہم نے یہ عبادت کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کی حیثیت اور رتبہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو پھر وہ کام کیجئے گا، پھر وہ کام کریں جو یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے میرے بھائیوں رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اپنے رب کی رحمتیں اس کو لوٹنے کے لیے، ان کو اکٹھی کرنے کے لیے، ان کو سمیٹنے کے لیے وہ مہینہ آ رہا ہے۔ تو بھائیوں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے یہ طریقے کہ آؤ اس مہینے سے فائدے اٹھاؤ، آؤ اس مہینے سے اللہ کی رحمتیں سمیٹ جاؤ، آؤ اپنے رب کی رحمتیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے لے جاؤ۔ سب سے پہلی بات اخلاص نیت ہے۔ کوئی عبادت جب تک نیت خالص نہیں ہے اس وقت تک اللہ کے ہاں عبادت قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو حکم کیا دیا گیا تھا کہ اپنے دین کو، اپنی عبادت کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کریں۔ اپنی عبادت کی تمام قسمیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، ہر وہ کام جس کو نیکی سمجھا جاتا ہے، جس کو انسان نیکی سمجھتا ہے، شریعت جس کو نیکی کے حوالے سے انڈورس کرتی ہے، یہ واقعتاً نیکی ہے، اس کو کرنا سنت ہے، اس کو کرنا فرض ہے۔ جو نیکی کا کام ہے، جس سے رکنا فرض ہے، جس سے رکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، میرے بھائیوں اس سے رکنا نیکی، جس کو کرنے کا حکم ہے اس کو کرنا نیکی، جس کو کرنے کا حکم ہے خلوص کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، جس سے رکنے کا حکم ہے اسے خلوص کے ساتھ رکا جائے، پھر اس میں کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا جائے۔ یہ حقیقی اخلاص کا جو ہے وہ مظہر ہے۔ میرے بھائیوں صحیح بخاری کی پہلی حدیث آپ نے اکثر علماء سے سنی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر، وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے اور عبادت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی رضا کے حصول کا جذبہ نہیں ہے، اللہ سے محبت کا جذبہ نہیں ہے، تو بھائیوں اگر یہ نیت خالص نہیں ہے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا انما لکل امرئ ما نوى۔ انسان دنیا کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں میں لے کے آ سکتا ہے اور اسے ایسی باتیں بتا کر اپنے باتوں کے کالم میں ڈھال سکتا ہے اور اسے اپنے سانچے میں ڈھال کر اپنی سوچ اس میں انفیوز کر سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ سارے کا سارا یہ تو دنیاوی ہیلے بہانے ہیں جس میں انسان دنیاوی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اپنی حیل و حجتیں کر کے ایک دوسرے کو قائل اور کنونس کر سکتا ہے، مہنگے مہنگے وکیل کر کے اپنا کیس جیت سکتا ہے کہ دل میں کچھ اور تھا، ظاہری بناوٹ کچھ اور بنا کے بتا دیا، مہنگا وکیل کر لیا، جج خرید لیا،
سارا کچھ انسان دنیا میں کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہیلے بہانے نہیں چلیں گے تو اس رب العالمین کے سامنے نہیں چلیں گے جو چاہتا بھی وہی ہے، جو اس نے کہا ہے کہ ما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ عبادت وہی قبول ہوگی جس پہ اللہ کے لیے خلوص کی مہر ہوگی، جس میں نیت خالص ہوگی، ارادہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور جب تک وجہ اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں ہوگا، اللہ کی خوشنودی کا ارادہ نہیں ہوگا، اور خالصتاً رضا الہی کا ارادہ نہیں ہوگا، وہ نیت کبھی بھی اخلاص کی حامل نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں آتا ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ انسان دنیا میں ایک جگہ چھوڑتا ہے، دوسری جگہ جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ میں فلاں جگہ پہ چلا جاؤں، دین کی اچھے انداز میں تبلیغ بھی کر لوں گا، عمل بھی کر لوں گا۔ اگر یہی سوچ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اور حقیقت میں مقصد یہی تھا، رب نیتوں کو جانتا ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے کنسیڈر ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس نے دنیا کو پانے کے لیے، اپنے کاروباری منفعت کے لیے اور کسی اور پرسوٹ کے لیے، کوئی میٹیریل، کوئی فائدہ اور بینیفٹ اور انٹرسٹ گین کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی، مائیگریٹ کیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے کنسیڈر ہوگی، اسی مقصد کے لیے اللہ کے ہاں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا جو نیت وہ دل میں لے کر گیا ہے۔ وہ لاکھ دنیا کو بہانے مار لے، حقیقت وہی ہے جو اس کے دل میں ہے۔ اس لیے بھائیوں، اخلاص 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 سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے۔ اور یہ روزہ بھائیوں، اس کو رکھنا، میں نے جس طرح آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ اخلاص صرف روزے کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہر عبادت میں اس کی بنیاد اخلاص ہے، لیکن روزہ خصوصی طور پہ اس لیے کہ اس کی تیاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں سوچنا کہ میری صحت اچھی بھلی ہے، میرا کاروبار اچھا بھلا ہے، میں نے نہ روزہ رکھا محلے والے کیا کہیں گے، میں نے روزہ نہ رکھا میری بیوی کیا کہے گی، میں نے روزہ نہ رکھا میرے خاندان والے کیا کہیں گے۔ اور بھائی لوگوں کے ڈر سے نہیں، رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس کا بنیادی مقصد تمہیں اللہ سے ڈرانا ہے، تمہارے دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کی خشیت پیدا کرنا ہے، تمہارے دلوں کو اس معیار تک لے کے جانا ہے کہ جس میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، وہ دل اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تمہارے دلوں کو اس نہج تک لے کے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے پہلی بات، اور پھر اسی اخلاص کی بدولت ہی دیگر عبادات قبول ہوتی ہیں۔ اخلاص اگر نہیں ہے، ریاکاری کا عنصر آ گیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی حدیث بیان کی تھی سیدنا محمود بن لبید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے، خدشہ ہے، وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ کل قیامت کا روز ہوگا، رب العالمین ریاکاروں کو کہیں گے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، این الذین کنتم تراؤون بہ اعمالکم، جاؤ آج ان لوگوں کو ڈھونڈو
جنہیں تم دنیا میں اپنا عمل دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے. هل تجدون عندهم جزاء، کیا وہ آج اس قابل ہیں تمہیں جزا دے سکیں، تمہیں بدلہ دے سکے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ بھائیو وہاں پہ تو منظر ہی اور ہے. وہاں پہ کون کسی کے کام آئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے دور، بھائی سے دور، بیوی سے دور، بیوی اپنے بچے سے دور. یہ تو سارا بھائیو اپنی ہر کسی کو پڑی ہوگی، ادھر کون کسی کا جو ہے سوچے گا؟ بلکہ کافر تو وہاں پہ یہ سوچے گا. یہ تو بھائیو ہمیں اس لیے بتایا گیا ہے، 7 کافروں کا انجام بھی قرآن میں بتایا گیا کہ وہاں پہ کچھ کام نہیں آنا. انسان سارے کا سارا زمین و آسمان کو سونے کا بنا کے بھی پیش کر دے، کچھ کام نہیں آئے گا. قرآن کہتا ہے ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. کافر چاہیں گے زمین میں جو کچھ ہے وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس جیسا اور بھی لے آئیں، لَفْتَدَوْا بِهِ، اس کو فدیہ دے کر جرمانے کے طور پہ پیش کر کے اللہ سے نجات حاصل کر لے. ہرگز ممکن نہیں ہے. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، عذاب ملے گا، اللہ کی پھٹکار ملے گی، اللہ کی ناراضگی ملے گی، مدد نہیں ہوگی، کچھ کام نہیں آئے گا. میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل کیسا تھا؟ حضرت فضیل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کا بیٹا ان سے پوچھتا ہے، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے. بیٹا پوچھتا ہے کہ ابا جان، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اتنی مٹھاس کیوں ہوتی تھی، اتنی لذت کیوں ہوتی تھی؟ اور یقینی بات ہے ان کا عمل بھی اتنا خلوص والا ہوتا تھا، ان کی عبادات بھی اتنی خلوص والی ہوتی تھی کہ کوئی دیکھتا رہ جاتا کہ کاش میری عبادت بھی اس طرح کی ہو جائے. کیوں ہوتی تھی؟ باپ کہتا ہے جی لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، ان کی عبادات پر لذت اس لیے ہوتی تھی، پر لطف اس لیے ہوتی ہیں، لِأَنَّهُمْ أَرَادُوا وَجْهَ اللَّهِ، انہوں نے اپنے عمل کی بنیاد بنایا تھا وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی چاہت کو، اور اسی کو لینے میں وہ کامیاب بھی ہوئے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی لیے قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون. اسی لیے قرآن کہتا ہے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ وہ خالق و مالک تمہارے اوپر کیسے راضی ہوا. حبب الیکم الایمان، اس نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا. وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا. مکرہ الیکم الکفر، اس اللہ نے تمہارے لیے کفر، فسق، نافرمانی، یہ غلیظ چیزیں تھی، اللہ نے تمہارے دلوں سے ان ساری غلاظتوں کو دور کر کے پاک اور صاف کر دیا. میں رب کہتا ہوں اولئک هم الراشدون، یہ واقعتاً ہدایت یافتہ لوگ ہیں. آج کوئی بدقسمت اٹھے، کوئی صحابہ کا دشمن اٹھے، صحابہ سے بغض اور عداوت رکھنے والا ہو، یا عداوت کا اظہار وہ مرد و خاتون ہو وہ کرے، اور وہ اتنی بات صرف کہہ دے کہ اس کو کون جانتا تھا؟ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بھائیوں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات ضمناً آ گئی، ذکر کیے دیتا ہوں کہ وہ صحابی جس نے 40 سال حکومت کی ہے، 20 سال گورنر رہا ہے، 20 سال حکمران رہا ہے،
64 लाख मुरब्बा मील पर वो हुक्मरान रहा है। आज कोई बदकिस्मत उठे, कोई सहाबा से बुग़्ज़ रखने वाला आए, कोई सहाबा से अदावत का इजहार करने वाला यूं करे कि मुआविया को कौन जानता था। भाई सिर्फ इस वजह से नहीं कि तेरे दिल में राफ़ज़ियत है, तेरे दिल में बुग़्ज़ सहाबा है, इसलिए नहीं जानता। दुनिया सारी हर अहले ईमान सहाबा किराम को जानता है, हर अहले ईमान सहाबा से मोहब्बत रखता है, हर अहले ईमान सहाबा किराम से अपने प्यार का इजहार करता है। और इन प्यार करने वाले और जिनसे प्यार किया जा रहा है, इनका मोहब्बत भरा ताल्लुक़ है जो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। तो भाइयों, बात कर रहे थे रमज़ान के हवाले से। दूसरी बात जो हमें इस महीने में माह रमज़ान से फ़ायदा उठाने के हवाले से ख़ुसूसन याद रखनी है, वो है ईमान और एहतिसाब। आप अक्सर रमज़ानुल मुबारक में उलमा से ये भी सुनेंगे, हदीस में आता है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस शख्स ने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमानन, ईमान की हालत में, व इहतिसाबन, सवाब की नीयत के साथ, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। भाइयों, ये एहतिसाब क्या है? ये एहतिसाब है सवाब की नीयत कि इंसान, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ किया, ईमान अल्लाह ताला ने हमें दे दिया, ईमान का कलमा हमने अब पढ़ लिया, सारा उसका इजहार वो अब उसका करके दिखाना है। अमली एतबार से नमाज पढ़ के दिखानी है, रोज़ा रख के दिखाना है, हज करके दिखाना है, ज़कात दे के दिखानी है। ईमान मौजूद, हम मोमिन कहलाते हैं, ईमान लाने वाले अपने आप के दावेदार हैं। लेकिन अब क्या है? एहतिसाब के साथ रोज़ा रखना है, सवाब की नीयत के साथ रखना है, किसी मुलामत वाले के डर से रोज़ा नहीं रखना और किसी को दिखलाने के लिए रोज़ा नहीं रखना। ये सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की नीयत के साथ, जिस तरह हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बी, कि रोज़ा खालिसतन मेरे लिए, मैंने ही इसकी जज़ा देनी है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे भाइयों, इस मकसद के साथ, इस नीयत के साथ जो रोज़ा रखा जाएगा, हकीकत में कबूलियत का मायार अल्लाह के यहाँ वही पाएगा। और फिर मेरे भाइयों, इस रमज़ान के रोज़े में तीसरी बात जिसका ध्यान रखना है, अपनी ज़बान, अपनी आँख, अपने कान, उसका सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला ने ज़ुबान अता फरमाई, ये चलती नहीं रहनी चाहिए। ये लोगों की गीबतें, चुगलियाँ, गालियाँ, ये झूठ बोलते हुए और फसाद कराते हुए इसका किरदार नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ुबान का इस्तेमाल कैसे करूं? फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबम मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी ज़ुबान हमेशा अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ये है हकीकी मानों में ज़ुबान का किरदार जो एक मोमिन को अदा करना चाहिए। इस एतबार से अपनी ज़ुबान को मसरूफ़ रखें, छोड़िए गाली गलोच को। इस कम अज़ कम इस रमज़ान के महीने से ही परहेज़ कीजिए। परहेज़ तो बाकी महीनों में भी वैसा ही है। और लेकिन भाई, और इस रमज़ान से, इसकी तैयारी की गरज से अपने रोज़े को अच्छा बनाते हुए, अपनी इबादत को अच्छा बनाते हुए रब के दरबार में पेश कीजिए। छोड़िए झूठ को, छोड़िए गीबत को, छोड़िए चुगली को, छोड़िए मेरे भाइयों अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकाल लें जो किसी के अखलाक की किसी गिरावट का बायस बनते हों, जो बद अखलाकी के ज़ुमरे में आते हों और जो किसी की इज़्ज़त की बजाय तहकीर के ज़ुमरे में आते हों। ऐसे अल्फाज मत मुँह से निकालिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहियु मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, अपने रब से हया करने का हक़ अदा करो। सहाबी कहते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अल्लाह से हया करते हैं, तो कैसे हया करें, हक़ कैसे अदा करें? आपने फरमाया, इहफ़ज़िर रअस व मा वआ, जो सर और उसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उसकी हिफाजत करो।
سر میں میرے بھائیوں بڑا دماغ ہے جو ہمارا چلتا بہت ہے، پھر اس میں آنکھیں بھی ہیں، اس میں کان بھی ہیں، اس میں ناک بھی ہے، اس میں زبان بھی ہے۔ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، کون سے مسلمان افضل ہیں؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں وہ حقیقتاً افضل ترین مسلمان ہے۔ لائق احترام بھائیو، سوچئے سمجھیے کہ اس سر کی بھی حفاظت کرنی ہے، سر کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں وہ بھی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی آنکھ کا صحیح استعمال کیجئے، اپنی آنکھ سے ایسی چیزیں مت دیکھیے جس کی شریعت میں مذمت ہے۔ قرآن نے واضح انداز میں کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ اور اگلی آیت میں ساتھ ہی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں۔ بھائیو، اس روزے کا تحفظ کیجئے اور اس کی تیاری اپنے ذہنی اعتبار سے ابھی شروع کیجئے کہ رمضان المبارک میں ہم لوگوں نے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے بھائیو، حدیث میں آتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پہ عمل نہیں چھوڑتا اور اس طرح کی دیگر فرسودات نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا، غیبت اور چغلی نہیں چھوڑتا، اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ کھائے یا چھوڑ دے، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائیو، ان چیزوں کا تحفظ کیجئے، اپنی زبان کا، اپنی کان کا، اپنی آنکھ کا، اس کا تحفظ کرو، اس کا تحفظ کرو بھائیو۔ کل یہ نہ ہو کل رب العالمین کے ہاں قیامت کو پیش ہوں، اللہ کریم ہمیں اس برے منظر سے اور برے حادثے سے محفوظ فرمائے۔ پھر ایسا نہ ہو جو مجرموں کے ساتھ ہوگا، جس طرح قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ کل قیامت کا روز ہوگا، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، یہی کان، یہی آنکھیں، یہی سکن اور چمڑا انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ انسان حیران ہو کے کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور تم میرے پارٹس آف باڈی ہو، تم میرے اعضائے جسمانی ہو، ہاتھ تو میرا ہے، میں تیرے ساتھ بہت کچھ ساری کمائی کرتا رہا، زبان کو کھلاتا رہا، زبان سے بولتا بھی رہا، تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس نے بولنے کی صلاحیت دی ہے جس نے دنیا میں ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی تھی۔
تو بھائیوں اس روزے کی تیاری کیجئے، رمضان کے مہینے کی تیاری کیجئے، اگلے جمعے انشاءاللہ یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی رمضان المبارک کے اس رحمتوں بھرے سعادتوں بھرے مہینے کی سعادتیں سمیٹنے، رحمتیں سمیٹنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔